السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال آج ہمارے لیے کالا دن ہے، سیاہ دن ہے، بلیک ڈے ہے۔ وجہ اس کی جو 27 سال پہلے ہماری بابری مسجد کو ان خبیث کے بچوں نے، ان راون آتنکیوں نے، یہ دیش روہیوں نے جس طریقے سے شہید کیا تھا، اس کے باوجود سی بی آئی بھی 26 سال کے بعد 28 سال کے بعد بھی ہم کو انتظار کرا کر ٹھینگا بتائی۔ خیر سارے یہ ایک ہی چٹے ہے، ایک ہی لٹے ہے، ایک ہی لنگور ہے، ایک ہی لینڈے کے ٹکڑے ہے، یہ سب گٹر کے کیڑے ہے، گٹر کی غذا ہے یہ۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں، آپ لوگ انتظار کر رہے تھے، ہم کو بھی بے چینی سے انتظار تھا 6 دسمبر کا۔ 6 دسمبر کو ہماری بابری مسجد کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بہرحال ان کی اسکرپٹ تو پوری تیار تھی، وہ اسکرپٹ تو ہم کو پتا تھی کیا لکھا گیا ہے، اس میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم کو تو یہ تک پتا چل چکا تھا کہ 25 فروری سے ہماری بابری مسجد کا کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا، زیر نگرانی UNCC اور انٹرنیشنل کورٹ کے زیر نگرانی، یہ بھی پتا چل چکا تھا۔ لیکن فیصلہ 6 دسمبر تک روکا گیا تھا، تو ہم خوش تھے اس میں۔ چلو ہمارے کو 6 دسمبر ایک ہماری زندگی کا، ہم مسلمانوں کے لیے ایک سیاہ دن ہے، ایک کالا دن ہے۔ ان آتنکیوں نے ہماری مسجد کو شہید کیا، یہ 6 دسمبر کو ہم خوشی منائیں گے، بابری مسجد کے لیے جھنڈا لہرائیں گے، مٹھائیں تقسیم کریں گے، اللہ سے شکرانے ادا کریں گے۔ یہ ہم نے ساری تیاری کر رکھی تھی۔ لیکن چیف جسٹس جو انٹرنیشنل کورٹ کے ہیں، یہاں پہ ججیں تو بہت ہوتے ہیں، یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، لیکن ہمارے پاس چپلا چینج کرے ویسا ججاں فیصلہ دینے کے لیے چینج نہیں ہوتے۔ ایک کو کڈنیپ کر لیے یا ایک کو ڈرا کے دھمکا کے خرید کے فیصلہ دینے دوسرے سے لگا دیے، ویسا نہیں ہے یہاں پہ سسٹم۔ ایک ہی جج کی شروع سے جو دیکھتا آخری تک اس کے اوپر ہی فیصلہ رہتا، اگرچہ وہ غلط دیا تو وہ مجرم وہی بنتا، اور وہ صحیح دیا تو تعریف اس کی وہی ہوتی۔ تو رہتے بہت سارے ججز سارے عالم کے کنٹریوں کے، ہمارے دیش کا نہیں ہے، بس ہمارے دیش کا، ہمارے پڑوس کے دیش کا نہیں ہے، بنگلہ دیش کا نہیں ہے، سری لنکا کا نہیں ہے، باقی کے ساری دنیا کے ججیں رہتے، کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں، ہماری عدالتیں، ہمارے ججوں کا پتہ ہے۔ تو اس لائق نہیں رکھے یہ لوگ کہ جو ہے سو انٹرنیشنل کورٹ میں بھی وہاں کا ریٹائرڈ جج ہو۔ یہ چیزیں، یہ حقوق ان سے چھین لیے گئے، کیونکہ یہ بدنام زمانہ ہے ہمارے پاس۔ یہ بدنام رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ 4 کنٹریوں کو بینڈ کیا گیا، یہاں تک کہ چھوٹی سی کنٹری مالدیپ کے بھی جج ہے یہاں پہ، معلوم مالدیپ کا بھی جج ہے انٹرنیشنل کورٹ میں۔ لیکن ہمارا دیش، ہمارا پڑوسی سری لنکا، بنگلہ دیش نہیں ہے، کیونکہ یہ بکاؤ ہوتے ہیں، یہ لوگ بکاؤ ہوتے ہیں، تو ان کے ضمیر کا اور ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، تو اس لیے یہ لوگوں کے اوپر پابندی ہے۔ تو دوسری یعنی ایک بات یہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، آج ہمارے لیے ایک کالا دن ہے، جبکہ ہم اس سیاہ دن کو، اس بلیک دن کو ایک خوشیوں کا دن منانے والے تھے، ہماری جیت کا دن منانے والے تھے، لیکن اس چیف جسٹس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ACO میں تھے۔ ابھی تو الحمدللہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک ہے، 1-2 دن کے بعد یہ فیصلہ دے دیا جائے گا۔ لیکن ہم انتظار یہ اس بات سے خوش تھے زیادہ تر کہ ہم کو 6 دسمبر کے دن ہی یہ فیصلہ چاہیے تھا، تاکہ ان بلاتکاریوں کو، ان آتنکیوں کو ایک کرارا تماچا دے سکے، ہم ان کے منہ پہ ایک عالمی عدالت سے تماچا پڑ سکے۔ ہم کو اس کا انتظار تھا، اسی لیے ہم کل آرڈریں دے کے ہم نے مٹھائی کا بندوبست کیا تقسیم کرنے کے لیے، ہر وہ چیز کی ہم نے تیاری کر رکھی تھی۔ لیکن چلو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ہے، کوئی بات نہیں۔ جبکہ جو ججمنٹ آنے والا تھا، جو فیصلہ آنے والا تھا، اس کی کاپی بھی لیک ہو چکی تھی 15-20 دن پہلے، جس میں سے ہمارے پاس بھی آئی تھی، ہم کو بھی معلوم ہے کیا فیصلہ آنے والا تھا۔ زیر نگرانی عالمی عدالت اور UNCC اور OIC کے زیر نگرانی جو ان کے لوگوں کے سامنے 25 فروری سے کام سٹارٹ ہونے والا تھا بابری مسجد کا۔
یہ سارے چیزیں ہم کو پتا تھے، لیکن ہم بتا نہیں رہے تھے، کیونکہ تم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھو یہ ہوتا ہوا، عدالت کے کہتے ہوئے وہ چیز ہم دکھانے والے تھے، لیکن اب مجبوراً فیصلہ 1-2 دن کے لیے ٹالا گیا۔ اس لیے نا امید مت ہو، نا امیدی کفر ہے ہمارے پاس، ہمارے اسلام میں نا امیدی کفر ہے۔ آپ لوگ خوش ہو، اللہ سے شکر مانو کہ آج ہم مسلمانوں کی رہبری ہو رہی باہر، ہم مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو رہا باہر، ہم مسلمانوں کی سنی جا رہی، ہم مسلمانوں کے اوپر کرم کیا جا رہا، یہ سب اللہ رب العزت کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ یہ سیاہ دن رہنے دو، آج کا کوئی بات نہیں، آنے والے انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہماری خوشیاں، ہمارے ارمان، ہماری جستجو، ہمارا جنون واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ یہ ہے کوئی ایک جج دیکھ رہے ہیں تو انہوں ہی فیصلہ دے سکتے، انہوں بیمار ہے یا ہے تو دوسرا جنا نہیں دے، ہاں اگرچہ انہوں اکھڑ گئے تو یہ کام دوسرے کے اوپر آتا، وہ جب زندہ ہے، زیر علاج ہے، صحت مند ہونے کے چانسز ہے، تو یہاں پہ یہ رولز ہے کہ وہی جج فیصلہ دے سکتا ہے۔ یہاں پہ اتنی عزت دی جاتی ہے، یہاں پہ انسان کو اہمیت دی جاتی ہے، انسانیت کی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے دیش کے ویسا نہیں ہے بھائی کہ متر میں اور گوبر پہ عمل کرو، الٹی گنگا بہاؤ، نہیں، یہاں پہ نہیں چلتا ایسا۔ تو اس لیے ویٹ اینڈ واچ، صبر کرو تھوڑا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے آج نماز پڑھ کے ان کے حق میں بد دعائیں دو کہ اللہ ان پاپیوں کو، ان درندوں کو جو ہماری بابری مسجد کو شہید کیا تھا، ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو ایسے بیماریاں دے دے کہ لا علاج بیماری ہو، جو بیماری کا کوئی علاج ہی نہ ہو، اللہ ان کو ان کے کفر کردار تک پہنچا دو، اللہ ہماری بابری مسجد کو شہید کرے یہ ظالمیں، اللہ ان کو نست نابود کر دو۔ تو ان کے لیے ان کے لیے بد دعائیں کرو، اور ان کے لیے جو ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے جو اتنی محنت کر رہے، جو لڑ رہے، ان کے حق میں دعائیں کرو۔ یہ آپ لوگوں کا فرض بن جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ آپ لوگوں کی محنت کا، دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگ جو بلبلا کے جو اللہ کو جو پکارے ہیں اسی کا اثر ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی کامیابی ہے، کامرانی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ غور کر سکتے، NRC CAA NPR NRC کے لیے لوگ کتنا ظلم کرے، ہماری ماں اور بہنوں کو گالی تک دیے یہ لوگ، اور وہ سنیاسی، وہ بونا غداروں کو گولی مارو بولا، جبکہ سب سے بڑے غدار دیش کے انہوں ہیں، انہوں تو سارے عالم کے لیے خطرہ ہے، یہ ثابت ہو گیا، انٹرنیشنل کورٹ بھی بول دیا یہ چیز۔ RSS کے اوپر جو پابندی عائد کرے ہیں جو دیش ہیں، وہ لوگ یہی بولے ہیں کہ یہ سارے عالم کے لیے خطرہ ہے، صرف یعنی وہ نہیں کہ ہمارے دیش میں یہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں، ان کے منصوبے، ان کے ارادے سارے عالم میں آتنک مچانا ہے، جو پکڑے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے۔ آج میں یہ مسجد کے ایشو پہ بیٹھا، حالانکہ یہ لوگوں کا سامنے آ چکا ہے پورا، تقریباً امریکہ میں جو 33,000 تھے یہ RSS کے چٹے آتنکی، جس میں سے 19,000 چلر کچھ پکڑے گئے، میں وہ ساری تفصیل آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل دوں گا، یا ہو سکتا کل، اگرچہ کل کا تو چانس نہیں ہے بابری مسجد کے فیصلے کا، لیکن پھر بھی اگرچہ وہ جج اگرچہ صحت مند ہو کے آج ہی باہر آ گئے اور بولے نہیں کل میں دے دوں گا بول کے بولے، تو اللہ ڈالنے والا ہے بھائی ذہنوں میں، الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ لوگ فکر مت کریے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریے، ان ظالموں کیوں بدعا دیجیے، ان کے اوپر ہتھڑ ماریے، اللہ ان کو نست نابود کر دے بول کے، سمجھے؟ اور جو ہماری سوچ رہے ہیں، جو ہماری مدد کر رہے ہیں، جو ہم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کی صحتوں کے لیے، ان کے آل عیال کے لیے، اللہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے دعائیں دیجیے۔ تو بہرکیف آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، آج کا بڑا وہ دن ہے، جبکہ ہم نے تو آج خوشیاں منانے کی سوچی تھی، ہم نے مرفے کا بندوبست کیا تھا، آج یہ سارا نظارہ آپ لوگوں کو لائیو دکھانے والے تھے ہم AIMIM ابو فیصل پیج سے، لیکن کوئی بات نہیں،
ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ کافی لوگ جمع تھے آج، کافی لوگوں کو بلائے تھے تمہارے بھائی نے خوشیاں منانے کے لیے، تو بڑا مسئلہ ہونے والا تھا۔ خیر، جو بھی کرتے اللہ رب العزت بہتری کے لیے کرتے۔ ہم نے تو 28 سال صبر کیا ہے، ہم نے 28 سال صبر کیا ہے، تو یہ 2-3 دن کیا بات ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہم کو پتہ ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، ہم کو پتہ ہے ان کی ساری چیزیں جو پروفیں دیے تھے وہ فیک ثابت ہوئے، یعنی ہر وہ چیز سے ان کو ذلیل کیا گیا۔ ان کے سارے قانون جو بنائے قوانین، یہ لوگ چاہے کون سے بھی قانون بنائے مسلمانوں کے خلاف، ٹیب الطلاق ہو، جو زیادتی کرے یہ لوگ سب ان کے پچھواڑوں میں چلے گئے۔ یہ حرامیوں کے، یہ ظالموں کے، یہ راون آتنکیوں کے، یہ دیش روہیوں کے، یہ انسانیت کے قاتلوں کے، ہر وہ چیز ان کی چلے گئی۔ معاملی سی ہمارے حیدرآباد الیکشن کا ہی دیکھ لو، جی ایچ ایم سی کے کارپوریٹر کونسلر الیکشن کے لیے پردھان منتری سے لے کے پورا بھاجپا بھیڑا، کیا ملا؟ ٹھینگا، منہ میں لولی پاپ دے کے بھیجے لیو، بلکہ بڑے بڑے باتیں، میئر ان کا ہوگا، ڈپٹی میئر ان کا ہوگا، حیدرآباد کا نام چینج کر دیا جائے گا، نظام کلچر ختم کر دیا جائے گا، اویسیوں کو مٹا دیا جائے گا، ہم مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جائے گی، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا، اگرچہ ان کو کیسے کیسے باتیں تھے یہ زہریلوں کے۔ اور ایسے ان کے کئیوں ایسے کلپ ہیں جو کلپ نکالے گئے اور وہ بھی او آئی سی تک چلے گئے، کیونکہ ہم او آئی سی کو ہی بھیج سکتے ہیں بھائی، ڈائریکٹ یہاں پہ نہیں بھیج سکتے یو این سی سی کو، او آئی سی یو این سی سی کو کے پاس لے کے جاتا ہے۔ تو ان کی ہر وہ چیز کے اوپر نظر رکھی جا رہی، ان کے ہر وہ زہر کے اوپر نظر رکھا جا رہا۔ انہوں سمجھ رہے ہیں جیسا انہوں الٹے لنگوٹ، الٹی گلاٹی مارنے والے، موتر پینے والوں کی جو سوچ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی۔ بڑے نادان ہے رے تم، بڑے ناسمجھ ہے رے تم، بڑے پاگل ہے رے تم، تمہاری اوقات تو حیدرآباد کی عوام دکھا دی، حیدرآباد کے دلیر عوام دکھا دی، ہماری شہزادیاں دکھا دی تمہاری اوقات کیا ہے۔ بڑا بستیوں میں پھرے، بڑے گلیوں میں دوڑے، پھر بھی بے شرم ہے رے تم لوگ، پھر بھی تعریف کر رہے پبلک کی، ان کو چاڑ تھے 48 آج، ارے تم 70 لا لو 60 لا لو رے، تم چیلنج کرے تھے ہمارے پرانے شہر کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اکھاڑ سکے کچھ بھی؟ ملا تم کو کچھ بھی؟ ٹھینگا ملا۔ حالانکہ وہ پھس پٹاخا، وہ کونڈم للی، وہ کینسر کا مریض جو پیٹ میں ہڈیاں کیڑے کھا رہے ہیں اس کے، چار مینار کے پاس ٹھہر کے بڑے بڑے باتیں کرا، لایا چار مینار سے، ارے ہم تیرے گھر کا اوٹ بھی ہم دلاتے رہے، ہمارے کو ڈالا جاتا، ارے جہاں پہ خریدے اگرچہ شکریہ ادا کر رہے ہیں تو جاؤ کالی کونڈم للی لو، جا کے منہ میں لے کے اس کا شکریہ ادا کرو۔ ہمارے تو کچھ بھی نہیں اکھاڑے، تم ایک سیٹ کا نقصان نہیں کر سکے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، جبکہ تم پورے الٹے ہو گئے، ملا ٹھینگا تمہارے کو۔ تو تمہارے سارے قوانین جو غلط بنائے ہوئے ہیں، ایسے ہی بے آبرو، ایسے ہی ذلیل ہوں گے تم انشاءاللہ۔ ہم کو امید ہے وہ اللہ پاک سے، ہم کو امید ہے وہ اللہ پاک سے، سمجھے ظالم؟ چلو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرو۔ آج نہیں ہوا، ہم جو انتظار کر رہے تھے خوشیاں منانے کے لیے، 2 دن کے بعد منائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ اور کچھ اچھا کرے گا ہمارے لیے، اور کچھ شاید بہتری ہوگی، اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہوئی چیف جسٹس کی، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا شکریہ ادا کرو، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے اللہ رب العزت کا، اور ان کے لیے نمازیں پڑھ کے ان کو بد دعائیں دو، ان درندوں کو، ان پاپیوں کو، ان قاتلوں کو، ان دیش روہیوں کو، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو انشاءاللہ۔
یلا نمازوں کی پابندی کرو. آج میرا من بھی نہیں ہے بھائی، اگرچہ فیصلہ ہو جاتا تو تمہارا بھائی آج ناچتا تھا. آج ڈانس دیکھتے تھے تم لوگ تمہارے بھائی کا. آج نعرے تکبیر کی گونج سنتے تھے تم، دھلا جاتے تھے پورے، ایسا رہتا تھا. لیکن کوئی بات نہیں، ویٹ اینڈ واچ. یلا السلام علیکم.